اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا یہ اسکرین پہ ہمارا ٹاپک ہے، کلاس ہے، یہ ہے 8th اسٹینڈرڈ کی جو ہسٹری بک ہے ہماری، اسی سے لیا گیا ہے۔ تو ٹاپک ہے ہمارا آج کا لیسن نمبر 3 ہے رولنگ دا کنٹری سائڈ۔ یہ ہے ٹاپک ہمارا رولنگ دا کنٹری سائڈ۔ جو رول انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے برٹشر، جو آپ کو معلوم ہے کیا تھا ان کی یہ رولنگ دا کنٹری سائڈ کیا ہے یہ ٹاپک۔ تو اس کا جو سب ٹاپک ہے نیچے دیا گیا ہے، اس جو یہ آپ یہ فوٹوگراف دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دا کمپنی بیکمز دا دیوان۔ کمپنی ایک دیوان پھر بن گئی، ریونیو کلیکشن کمپنی بن گئی۔ آن 12 اگست 1765، 12 اگست 1765 عیسوی میں دا مغل امپرر اپوائنٹڈ دا ایسٹ انڈیا کمپنی ایز دا دیوان آف بنگال۔ مغل امپرر جو ہے اپوائنٹڈ دا ایسٹ انڈیا کمپنی ایز اے دیوان آف بنگال۔ تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس کو کیا دیوان آف بنگال اپوائنٹ کیا ہے۔ دا ایکچوئل ایونٹ موسٹ پروبیبلی ٹک پلیس ان رابرٹ کلائیوز ٹینٹ۔ جب یہ ایونٹ ہوا ہے، یہ موسٹ پروبیبلی اس دن جو کون تھا، ان کا جو سردار رابرٹ کلائیوز ٹینٹ اس کا نام تھا، انگلش مین، وتھ اے فیو انگلش مین اینڈ انڈینز ایز وٹنس۔ کچھ اس کے ساتھ جو انگریز تھے اور کچھ ہندوستانی جو اس کے گواہ تھے۔ بٹ ان دا پینٹنگ ابو، جو اوپر جو پینٹنگ آپ دیکھتے ہیں، جو آپ اوپر فوٹوگراف دیکھتے ہو، دا ایونٹ از شون ایز اے میجسٹک اوکیجن۔ یہ کوئی جادوئی اوکیجن لگتی ہے۔ تو ٹیکنگ پلیس ان اے گرینڈ سیٹنگ، دا پینٹنگ واز commissioned by Clive to record the memorable events in Clive's life۔ تو اس نے اس کو ایک کمیشن کیا ہے کہ اس کو ریکارڈ بنایا جائے، اس کو میموریبل بنایا جائے، جو یہ ایونٹس ہے اس کی لائف کی، کس کی، جو کلائیوز ہے۔ دا گرانٹ آف دیوانی کلیئرلی واز ون سچ ایونٹ ان برٹش امیجنیشن۔ جو یہ گرانٹ آف دیوانی جو تھا، یہ ایک کلیئر ان کے پاس جو ایونٹ تھا برٹش امیجنیشن میں، ان کے حوالے سے ہندوستان میں۔ ایز دیوان دا کمپنی بیکیم دا چیف فائنانشیل ایڈمنسٹریٹر آف دا ٹیریٹری انڈر اٹس کنٹرول۔ جب یہ کمپنی ایز دیوان بن گئی، اس کے ساتھ جو یہ آدمی جڑے رہے، تو یہ ایک ایڈمنسٹریٹر اس پورے ٹیریٹری کی، اس پورے خطے پر اس نے اپنا کنٹرول کیا۔ ناؤ اٹ ہیڈ ٹو تھنک آف ایڈمنسٹریٹنگ دا لینڈ اینڈ آرگنائزنگ اٹس ریونیو پروسیس۔ اب یہ سوچتی ہے کہ کس طرح ہم ایڈمنسٹریشن چلائیں گے اور کس طرح ہم لینڈ ریونیو کلیکشن کریں گے۔ دس ہیڈ ٹو بی ڈن ان اے وے دیٹ could yield enough revenue to meet the growing expenses of the company۔ انہوں نے اب یہ اسی سوچ میں لگے کہ ہم کتنا یہ ریونیو کلیکٹ کریں گے، جس سے ہماری یہ کمپنی کی جو گروئنگ ایکسپنسز ہے، یہ کس طرح ہمیں فلفل ہو جائے۔ اے ٹریڈنگ کمپنی ہیڈ آلسو ٹو انشور دیٹ اٹ کوڈ بائی دا پروڈکٹس اٹ نیڈس اینڈ سیل واٹ اٹ وانٹڈ۔ تو ٹریڈنگ کمپنی کا جو یہ اس پر یہ زیادہ دھیان دیتے ہیں کہ یہ وہی جو پروڈکٹس خریدتے ہیں جو ان کی ضرورت ہوتی ہے، اور سیل واٹ اٹ وانٹڈ، اور وہی جو یہ بیچتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو ہمارا اسکرین پر دکھتا ہے، دوسرا جو سائڈ اس ٹاپک کا ہے، اوور دا ایئرز دا کمپنی آلسو لرنڈ دیٹ اٹ ہیڈ ٹو موو وتھ سم کاشن۔ تو کمپنی کا یہ ماننا تھا کہ ہمیں اس کو موو کرنا ہے کچھ ہوشیاری کے ساتھ۔ بینگ این ایلین پاور، ایک یونیک پاور، ایلین پاور ہونے کے ناطے کمپنی یہ سمجھ چکی تھی ہمیں کیا کرنا ہے۔ اٹ نیڈس ٹو اسپیسیفائی دوز ہو ان دا پاسٹ ہیڈ رولڈ دا کنٹری سائڈ۔ یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اسپیسیفائی کرنا ہے ان کو جو پاسٹ میں اس کنٹری سائڈ پہ رول کرتے ہیں۔ اینڈ انجوائڈ اتھارٹی اینڈ پرسٹیج، اور جو اتھارٹی اور جو یہاں کے پرسٹیج ہے، جو یہاں کے یہ معاملات ہے، یہاں کی جو حکمرانی ہے، اس میں ہم انجوائے کریں گے۔ دوز ہو ہیڈ ہیلڈ لوکل پاور ہیڈ ٹو بی کنٹرولڈ بٹ دے کوڈ ناٹ بی انٹائر ایلیمنیٹڈ۔ جن کو لوکل پاور تھا ان کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا، لیکن انٹائر ایلیمنیٹڈ ان کو نہیں اجازت دی جاتی تھی۔ تو یہ تھا جو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، دا کمپنی بیکمز دیوان۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اس کے ہوم اسائنمنٹس ہیں وہ میں آپ کو واٹس ایپ پہ بھیج دوں گا۔ تھینک یو، شکریہ۔